ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے زندگی میں اپنی زندگی میں راحت حاصل کروں، میں اپنی زندگی میں سکون محسوس کروں، ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے آج ایک بہترین نسخہ لایا ہوں راحت کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہترین نسخہ ہے کہ راحت کیسے حاصل کریں۔ یاد رکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ راحت حاصل کرے، تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے کہ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ جو ہے لوگوں سے توقعات ختم کر دے، لوگوں سے امیدیں ختم کر دے، لوگوں سے جو اس کی ڈیزائرس ہیں، اس کی خواہشیں ہیں، اور وہ خواہشیں، وہ تمنائیں، وہ حاجتیں اگر لوگوں سے وابستہ ہیں کہ لوگ جو ہے چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہوں، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دوست احباب ہوں، کوئی بھی ہو، کسی سے کوئی توقع نہ رکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو ہے راحت جو ہے حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ لوگوں سے توقعات ختم کر دے، صرف ایک واحد اللہ کی ذات سے اپنے توقع کو وابستہ کر لے، اپنے توقعات رکھے۔ دیکھیں، جب انسان لوگوں سے توقعات ختم کر دے گا اور یہ ذہن بنا لے گا کہ لوگوں سے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے کچھ کریں گے، میری ضرورتوں کو پوری کریں گے، میری حاجتوں کو پوری کریں گے، یا ان سے میری زندگی میں کوئی راحت پہنچے گی، کوئی آسانیاں فراہم ہوں گی، یہ ساری توقعات کو ہم لوگوں سے جو وابستہ ہے اس کو ہم ختم کر دیں اور ایک ذات سے ہم اپنے توقع کو جوڑ لیں، اپنے توقع کو وابستہ کر لیں۔ دیکھیں، اور ہم یہ سمجھ جائیں کہ دنیا جو بنی ہے، یہ دنیا تکلیف والی جگہ ہے۔ یہاں لوگوں سے جو ہماری توقعات جو لوگوں سے ہو وہ یہ ہو کہ لوگ ہمیں تکلیف ہی دیں گے، لوگ ہمیں تکلیف ہی دیں گے۔ جب ہم یہ ذہن بنا کر رکھیں گے کہ لوگوں سے تکلیف ہی ملنی ہے، تو بتائیں کوئی اگر ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، کوئی ہماری ضرورتوں کو سمجھے گا، کوئی ہمارے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے گا، بہتری کا معاملہ کرے گا، تو ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی، کیونکہ ہم نے تو یہ ذہن بنا کر رکھا ہے کہ کسی سے کوئی آسانیاں نہیں ملنے والی ہیں، کسی سے کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے، کوئی شخص کی جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ تو یاد رکھے، کوئی اگر کر دے گا تو ہم اس پہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے تو سوچا تھا کوئی نہیں ہے، تکلیف سارے لوگوں سے تکلیف ہی پہنچنی ہے، تو دیکھو یہ کیسا بندہ ملا جو آج میرے لیے آسانی کا اور میرے لیے سکون کا اور یہ باعث۔ انسان ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے، جب توقعات ہوتی ہیں تو جب توقعات کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دوست سے ایک اچھی توقع رکھیں کہ بھائی میرا دوست میرے لیے یہ کر دے گا، میرے چچا، میرے والد اور بہت سارے لوگ ہیں جن پہ ذمہ داری ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، مگر جو ایسے ہمارے دوست احباب ہیں، ہم جاننے والوں میں سے ہوں، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہو، پڑوسیوں میں سے ہو، تو ہم توقع رکھ لیتے ہیں، امیدیں قائم کر لیتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے میرے لیے یہ کام کر دیں گے، ہماری بہنیں ہمارے لیے یہ کام کر دیں گی، اور ہماری جو بھی XYZ کوئی بھی ہوں، جب ہم لوگوں سے امید وابستہ کر لیتے ہیں کہ یہ میری عزت کرے گا، یہ میرا ادب کرے گا، جب وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سمجھ لیں کہ سب سے تکلیف پہنچنی ہے، اگر یہ نیت ہم کر کے رکھیں کہ سب سے تکلیف ہی پہنچنی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آرام سے زندگی گزاریں گے، ہم راحت حاصل کریں گے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین نسخہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں فرحت محسوس کریں، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں راحت محسوس کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے توقعات کو ختم کر دے، صرف ایک اللہ کی ذات سے اپنے توقع کو وابستہ کر لے، اپنی امیدیں اللہ سے قائم کر لے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری ضرورتوں کو، ہماری حاجتوں کو، ہماری خواہشوں کو، ساری چیزوں کو اگر کوئی پوری کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ لوگوں سے یہ امیدیں ختم کر دیں کہ فلاں جو ہے میرے لیے یہ کر دے گا، فلاں میرے لیے یہ کر دے گا، فلاں میری عزت کرے گا، فلاں میرے ساتھ جو ہے بھلائی کا معاملہ کرے گا، آج ہم اس کے ساتھ کریں گے تو کل وہ میرے ساتھ کرے گا۔ یہ امیدیں جو ہم قائم کرتے ہیں نا، تو پھر اس کے خلاف، امید کے خلاف کوئی کام نظر ہوتا تو ہم پھر جو ہے الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، راحت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ امیدیں قائم کر لی تھی کہ وہ میرے لیے یہ کرے گا، جب نہیں کرتا ہے تو پھر وہ تکلیف ہوتی ہے، پھر انسان